کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا ہے ان لوگوں کو اس قوم کو کیسے سنبھالے. اب ان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی تو اللہ اس سلسلے میں کچھ موضوع پر بات کریں. اب کراچی کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے پرائیویٹ، انہوں نے ہم لوگوں سے رابطہ کیا ہے کہ آپ ہمیں آن لائن تزکیے پر بات کر سنا دیں. یہ کراچی سے ساتھی مقرر کیے ہیں جو یونیورسٹی کے ماحول سے واقف ہیں، وہ پہلے بات کریں گے. کل انشاءاللہ دوپہر کو دعا کریں خوب تیر نشانے پر پڑ جائے تاکہ پھر کام بڑھے. وہ یعنی ان کے جو وائس چانسلر ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہے. اللہ کا شکر ہے وہاں ہمارے حلقے میں اب ہر طرح کے دوست ہیں، تو انہوں نے پھر رابطہ کیا اور کہا کہ بھائی جو ساتھی مقرر کیا ہے وہ جب وہ ضرورت محسوس کر رہے ہیں اور اخلاقیات کی تربیت کے لیے کوئی نظام نہیں ہے ان کے پاس. اخلاق بہت خراب ہے. کہ میں نے تو یہ بھی کہا کل صاحبال میں پروفیسر صاحبان ملنے آئے تھے، کل وہاں میرا نکاح میں بیان تھا. میں نے ان سے ایک عجیب میں نے ایک بات کی، میں نے اللہ نے دل میں ڈالی. میں نے کہا یونیورسٹیوں میں کالج اسکول ان تینوں جگہوں پر علماء کرام بھی پڑھاتے ہیں. تو یہ نہیں کہ صرف مولویت کا، بلکہ جن کے پاس دوسری ڈگری ہیں وہ اور بھی جگہ کمپیوٹر پڑھی ہوئی وہ کمپیوٹر پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا آج تک یہ نہیں ہوا کہ طالب علموں نے کسی عالم ٹیچر کا گریبان پکڑا ہو، نہ یونیورسٹیوں میں نہ کالج میں نہ وہ. اور ساتھ والے کا پکڑا اس کو جوتے بھی مارے. عالم دین کو نہیں کیا. میں نے کہا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام جو مدارس سے جاتے ہیں کالج یونیورسٹی میں، ان کے اخلاق سے وہ خود متاثر رہتے ہیں. طالب علم ان کی عزت کرتے ہیں دل سے. اور اب جو دوسرے انگریزی پڑھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں تو پتا ہم جانتے استاد جی کی ہیں اور وہ استاد کے ساتھ کرتے ہیں جو کرنا ہوتا ہے. وہ حیران ان کے جی بالکل آپ کی بات. وہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے صاحبال یونیورسٹی میں، وہ واقعی ہمارے ساتھ علماء کرام ہیں، سب سلام کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ ان کے احترام کرتے ہیں، دوسروں کو پوچھتے بھی نہیں. اس وقت جو ہے اس کی اخلاقیات کی جو تربیت، اسی کے نام تزکیہ ہے. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت فقہ کیا چیز ہے؟ فقہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ تین چیزوں کا نام فقہ ہے. انسان کا نفس عقائد کو جان لے، ایک فقہ کی پہلی قسم ہے جس میں علم الکلام کہتے ہیں. نمبر دو، انسان کا نفس اللہ کے فرائض واجبات کو جان لے جس کو عبادات کہتے ہیں، حلال حرام کو جان لے. یہ علم فقہ ہے جو اصطلاحی فقہ ہے. اور تیسرا، انسان کا نفس اخلاقیات کو جان لے کہ مہذب کیسے بنے گا. اور میں یہ تصوف ہے. اور میں تینوں ملا کر فقہ ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی فقیہ بننا چاہے تو عقیدہ بھی صحیح ہو، اس کو علم بھی آئے، اس سے اخلاق بھی صحیح ہو، پھر جا کر فقیہ کرے. منیف رحمۃ اللہ نے تعریف کی کتاب توضیح طلبی کی شروع میں. تو آج اس کی بڑی ضرورت ہے. اور تزکیہ کے بغیر، اس کے بغیر اخلاقیات درست نہیں ہوتے. اخلاق کیونکہ اللہ نے ہر ایک الگ چیز کے لیے الگ الگ. دیکھو ناک کا کام اور ہے، آنکھ کا اور ہے، کان کا اور ہے. آپ آنکھ سے کان کا کام لینا چاہیں کبھی نہیں ہوگا، آنکھ سے ناک کا کام لینا چاہے کبھی نہیں ہوگا. یہ علم ہے حلال حرام بتانے کے لیے، لیکن وہ سمجھے کہ میں عالم بن کر کامل ہو گیا. نہیں، اخلاق کی تربیت کے لیے کسی بزرگ کے پاس رہنا ہوگا. مجاہد ہے، جہاد کر رہا ہے، وہ فیلڈ ہے، لیکن اخلاق کی تربیت کے لیے کسی بزرگ کے پاس رہنا ہوگا. مبلغ تبلیغ کر رہا ہے، وہ ایک کام ہے، فیلڈ ہے، لیکن اس کی اخلاق کی تربیت کے لیے کسی بزرگ کے پاس رہنا ہوگا. اخلاق کی تربیت نہیں ہوگی. یہ مسئلہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ماحول میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو گئے، لیکن وہ ماحول کے اثر کی وجہ سے وقتی طور پر ٹھیک ہوتے ہیں.
بالکل ایسے ہے جس طرح درد کی گولی کھا کر درد ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن بیماری نہیں جاتی، بیماری وہیں رہتی، درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پین کلر کہا ہے، ڈیزیز کلر نہیں کہا اس کو کہ تمہاری بیماری بھی ختم کر دے گی، درد ختم ہو جائے گا، بیماری وہیں ہے، اس کے لیے الگ علاج کرنا پڑے گا، آپریشن ہے تو آپریشن کرائے گا، جو بھی۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مدرسے کے ماحول میں رہا او بڑا ٹھیک ہے بالکل، وہ کوئی نفس کوئی شرارت نہیں کر رہا ہے۔ حج عمرے پر ہم نے دیکھا حاجیوں ایسے نیک ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ان کی نیکی پر شرم آتی، لیکن جب حج ختم ہو کر ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں سارا کچھ وہیں چھوڑ آتے ہیں، پھر نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں ہیں، کیا کر کے آئے ہیں، سب ختم۔ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے وہاں سے حج کر کے آتا ہے، یہاں پر اسٹیشن پر اترتے تھے، یہاں سے ہی جاتے تھے، پھر ڈھول بجاتا ہے، گولے چلاتا ہے، ادھر حج کو اڑاتا ہے، واپس جاتا ہے بغیر حج کے۔ کبھی وقتی ماحول کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے میرا نفس صحیح ہو گیا، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے، وہ پھر جب آپ اپنی جگہ جائیں گے تو پھر تنگ کرے گا، لہٰذا اس کی تربیت الگ سے کرائی جائے، جو تربیت کے زکی ہی خصوصی تربیت کرائی جائے پھر درست ہوتا ہے۔ تو آج اس کی بڑی ضرورت ہے، اخلاقیات کی درستگی کی، اور ہمارے تعلیمی اداروں میں تو بہت بہت گند ہے، اللہ معاف فرمائے۔ استادوں کا بھی وہی حال ہے، نہ استادوں کی تربیت نہ آگے تربیت۔ یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ جو تعلیمی فیلڈ میں لوگ ہیں اور کوئی بھی ڈگری ان کے پاس اور اچھی پوسٹ پر ہیں، وہ بالکل اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنا علم آگے منتقل کریں، وہ تنخواہ لینے کے لیے کرتے ہیں بس، کیا چل بھائی، کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کو۔ شکر مدرسوں میں تو اگر کوئی فقہ کا ماہر ہے تو اسی کوشش ہے کہ بھی سارا علم منتقل کر دو۔ کبھی کم رات کو زیادہ مطالعہ کرنے میں نیند نہیں آتی، جلدی صبح ہو تو طالب علموں کو سارا اڑیل دیں۔ جب ہمارے والد صاحب میں مطالعہ کر کے پڑھایا، کیونکہ جب بندہ مطالعہ کرتا ہے نا تو پھر اندر جوش مارتا ہے، وہ جلدی صبح ہو، جب تک وہ نکلے گا نہیں تو تک اس کو چین نہیں آئے گا۔ اور ان کو ایسے صبح منہ ہاتھ دھویا چلے گئے، لیکچر دینے آئے، آگے گلو بیٹھے، خود الو کا پٹھا ہے، بس کیا پڑھائے گا۔ اب دیکھیں ٹیچروں سے پوچھ لو کہ رات جو تم نے صبح پڑھانا تم نے کتاب دیکھی، وہیں آ کر پڑھائیں گے جی، انگریزی پڑھا رہے ہیں، انگریزی غلط بول رہے ہیں، انگریزی پڑھا رہے ہیں، انگریزی غلط بول رہے ہیں۔